حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العالمین ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں کہ جس رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، کہ جس رب العالمین نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی، توحید کی دولت عطا کی، کہ جس رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کے سلسلے کو جاری کیا اور آخری کڑی اس ہستی کو بنایا کہ جس جیسی عظیم الشان اور مبارک ترین ہستی دوبارہ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ کون ہے وہ ہستی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہادی و مرشد بنا کر کے بھیجا، رہبر و رہنما بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس ہستی مبارک پر، اور درود و سلام بھی کیوں نہ ہو جو ایک مرتبہ آپ کی مبارک ذات پر درود پڑھ لیتا ہے، خالق و مالک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین مکرم، ہم جس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس قدر عظیم الشان اور مبارک مجلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا: اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، میرے صحابیوں جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا: قالوا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دنیا کے اندر جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ دنیا کے اندر ایسا کیسے ممکن ہے کہ جنت کے باغیچے ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے باغیچے دنیا کے اندر حلق الذکر، ذکر کی مجلسیں، جہاں لوگ قرآن و حدیث کی بات کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اللہ کے کسی گھر کے اندر، اگرچہ وہاں بیٹھنے والوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے جہاں اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اور جو یہاں پر بھولے بھٹکے سے بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سامعین مکرم، اس مبارک مجلس میں جس موضوع کے تحت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دعاؤں کی قبولیت کے اسباب۔ سامعین مکرم،
اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، اور کن الفاظ میں پیغام دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محمد کریم آپ پیغام دیجئے میرے بندوں کو، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہمیں کچھ بتائیے، آپ ان کو یہ پیغام دیجئے کہ خالق و مالک کی ذات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہر بندے سے اللہ کی ذات قریب ہے، ہر بندے سے اللہ رب العالمین بے انتہا قریب ہے، اور جب بندے اللہ کو پکارتے ہیں دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ ان کی پکار، ان کی دعا کو سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، آپ ان سے کہیے کہ مجھ پر پختہ ایمان رکھے، مضبوطی کے ساتھ ایمان لائے، اور لعلہم یرشدون، تاکہ ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جائیں۔ سامعین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، یہ دعا یہ ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ وتعالی الدعاء ای من الدعاء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ معزز عبادت دعا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، دنیا کے اندر جب انسان سے مانگتا ہے تو جس سے مانگتا ہے وہ انسان اس سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بارہا کیوں مانگتا ہے، یہ مجھ سے بار بار آ کر سوال کیوں کرتا ہے، لیکن خالق و مالک کی ذات کہتی ہے کہ تم مانگو اور میں دعا قبول کروں گا۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس نعمتیں رکھی ہے، اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اگر دنیا کے اندر سارے جنات اور انسان مل کر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان تمام کی مانگی ہوئی چیزیں عطا کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تمام کی خواہشات کو پورا کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے خزانوں میں ایک رتی برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سامعین مکرم، یہ دعا جہاں عبادت ہے، یہ دعا انبیاؤں کا طریقہ تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو اس دنیا کی سب سے عظیم الشان اور افضل ترین ہستیاں ہیں، اب ان انبیاؤں نے بھی جب بھی محسوس کیا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ سے دعا کی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور اس پیغمبروں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اہل علم کہتے ہیں، بالخصوص الشیخ صالح آل شیخ جو سعودیہ کے ایک سب سے عظیم ترین عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا یہ جہاں انبیاؤں کا طریقہ تھا، وہاں یہ دعا اگر انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس دعا سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی توحید میں کمزوری آ جاتی ہے۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، اس کی توحید کمی پیدا کرتی ہے، اور اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اور جب انسان دعا کے سلسلے میں غافل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، تو اس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ لوگو لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ وتعالی من الدعاء، دعا سے غافل نہ ہونا، دعا یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ترین عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ پیغام دیا جو دعا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، جو دعا کی قیمت کو نہیں سمجھتے، جو کہتے ہیں کہ دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، دعا کی کیا ضرورت۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ دعا سے ہی اللہ تعالی مدد کرتے ہیں اور دعا سے ہی امت کی مدد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کریں گے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں دنیا ان کو کمزور سمجھتی ہے، تو انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ امت کی مدد کرے گا۔ اور کیوں؟ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کی عبادتوں کے نتیجے میں اور ان کے اخلاص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا۔ سامعین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کی برابری میں شریک نہ کرو۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، قوم نے پاگل کہا، مجنون کہا، جھڑکا اور بدتمیزی کی نوح علیہ السلام سے، اور قوم نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اس کے قریب نہ جانا، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، لیکن قوم جھڑک رہی ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کر دی۔ کیا کہا؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، اے میرے رب میں تیری مدد کا محتاج ہوں، اے میرے رب میں تیری مدد چاہتا ہوں، انی مغلوب فانتصر، میں بے بس ہوں تو میری مدد کر دے۔ انہوں نے دعا کی تو نتیجے میں ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان اپنے حکم سے جاری کر دیا کہ نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے اس زمین سے ختم کر دیا۔ تو سامعین مکرم، خالق و مالک کی ذات اس طرح دعاؤں کو سنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک اور پیغمبر جن کو یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، یونس علیہ السلام نے قوم کو پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم نے ان سے بھی بدتمیزی کی، تو نتیجے میں قوم سے بیزار ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا اور اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نقشہ کھینچا، ہمارے حکم کے بغیر وہ نکل گئے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات قال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ قوم نے جب جھٹلایا، قوم کو ڈرا کر جب نکل گئے، تو اللہ کے حکم کے بغیر نکلنے کی وجہ سے مصیبت میں چلے گئے۔ اور کیسی مصیبت؟ 3 اندھیروں میں چلے گئے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ جب ان 3 اندھیروں میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فوراً اللہ سے دعا کی، اللہ کو پکارا، کس پیغام کے ساتھ؟ کہ الہ العالمین تیری ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں جو تیرے حکم کے بغیر چلا آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو نجات دے دی. ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیغام دے دیا جو شیخ البانی اس حدیث کو لائے ہیں، جو ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ جس بھی مسلمان یا مومن نے اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی، کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، جس طرح یونس کی اللہ نے مدد کی اور دعا قبول کی. تو سامعین مکرم، انبیاء کرام بھی اللہ سے فوراً التجا کرتے جب بھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے، پریشانی میں گرفتار ہو جاتے یا بیماری میں گرفتار ہو جاتے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے ایک پیغمبر ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا. کیسی آزمائش؟ اللہ نے صحت کی نعمت چھین لی، دولت چھین لی، اولاد چھین لی، سب کچھ چھین لیا. اور کس قدر اللہ نے ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا، سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چور ہو گئے تھے اور بے انتہا بیمار ہو گئے ہیں. اور یہ بیماری 1 2 یا 3 دن کی نہیں، یا 1 یا 2 یا 3 سال کی نہیں، بلکہ 18 سال تک بیماری میں مبتلا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں یہ پیغام دیا کہ نوح جب بیماری میں گرفتار ہو گئے تو فوراً دعا کرنے لگ گئے اور یہ کہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا. وہ کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میرے حال پہ رحم کر دے، یقیناً میری تکلیف کو دور کرنے والی ذات صرف تیری ذات ہے، میری تکلیف کو تو ہی دور کر سکتا ہے. انی مسنی الضر، الہ العالمین مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، لیکن میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مجھ پہ رحم کر دے. دعا کر رہے ہیں. تو سامعین مکرم، انبیاء علیہم السلام جب بیماری میں بھی مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. اسی طرح سامعین مکرم، انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ انسان کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی یا اس سے بڑی جو بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، خواہش ہو، وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ انبیاء کا یہی طریقہ تھا. اور جب انسان مانگ رہا ہے تو پھر مانگتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے. اس لفظ کو اپنے ذہن سے نکالے، کیونکہ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اللہ سے التجا کر رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بیان کیا، یہ پیغام دیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وقال ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام، کیسے ہم نے زکریا اپنے بندے پر رحم کیا اور رحمتیں اس کو عطا کی. اللہ نے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، زکریا اللہ کو پکار رہے ہیں. اور کیسے پکار رہے ہیں؟ چیخو پکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کونے میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور چپ کے دعا کر رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے جو سر کے بال ہیں یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور یہ بھڑک اٹھے ہیں سفیدی سے، یعنی اس قدر بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ کوئی ہڈیوں میں طاقت ہے نہ کچھ جسم میں طاقت ہے، بلکہ کھوسٹ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی تو نے قبول کی، اور میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. کیا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. میں تجھ سے ایک بیٹا مانگ رہا ہوں، مجھے بیٹا عطا کر دے. کس عمر میں؟ ہڈیاں کمزور اور بڑھاپا انتہا کو پہنچ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اب مانگ رہا ہوں بیٹا عطا کر. اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام سے مخاطب ہو رہے اور پیغام دے رہے ہیں، یا زکریا یا زکریا قال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی اور خوشخبری سنائی، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا، تمہیں نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نام کیا ہے؟ یحییٰ، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم تمہیں یحییٰ دینے والے ہیں. تو فوراً زکریا علیہ السلام کہنے لگے، یا ربی قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب مجھے آپ بیٹا دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے بیٹا عطا کریں؟ وکانت امرأتی عاقرا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ آگے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بیوی بانجھ ہے، بیوی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے. وقد بلغت من الكبر عتیا، اور میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے بیٹا ہو سکے دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی عقل اور فہم سے. اللہ نے فرمایا قال كذلك، یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے. قال ربك هو علي هين، اے زکریا یہ تیرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے تجھے بیٹا دینا. تم کہہ رہے ہو مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ ہم نے اس کا نام رکھ دیا اور تمہیں یہ کھلم کھلا اعلان کر کے سنا دیا کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام سے نوازا. تو سامعین مکرم، پتہ کیا چلا؟ انبیاء کرام جس دنیا کی سب سے افضل ترین ہستیاں تھیں، اللہ سے جب انہوں نے حاجت اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھی، خالق و مالک نے ان کی ضرورت کو پورا کیا اور اللہ نے ان کو عطا کیا. اور انسان جب دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے شرم اور حیا محسوس کرتا ہے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، دعا کی عبادت کو انجام نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وعید سنائی. وعید کیا ہے؟ خالق و مالک نے یہ پیغام دیا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سب سے پہلے اللہ نے پیغام دیا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، دعا مانگو، اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھو. ادعونی، اور اللہ نے آگے فرمایا جب تم دعا مانگو گے استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اگر دعا نہیں مانگو گے، دعا سے غافل ہو جاؤ گے، سمجھو گے کہ مجھے دعا کی ضرورت کیا ہے، دعا تو جو ہے غریب و فقیر لوگ کرتے ہیں، وہ رو رلا کے اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں، مجھے کیا ضرورت. اللہ نے اعلان کر دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اس عبادت سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، عن قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو سامعین مکرم، دعا یہ اس قدر اہمیت والی چیز ہے کہ اگر انسان دعا سے اعراض کرے اور دعا کرنے سے تکبر کرے، کبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم، اس بات کا اعلان کر رہا ہے. سامعین مکرم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ خالق و مالک کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اس کے بندے اس سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور اگر دعا نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهِ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، وہ اللہ کے غصے کا، اللہ کی ناراضگی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دعا کی عبادت کی ترغیب دلائی، وہاں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام بھی دیا کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو اس دعا کے نتیجے میں انسان اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ پیغام جاری کیا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ نے پیغام دیا کہ نبی آپ کہیے، اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، اور تم حق کو جھٹلا چکے، لہٰذا وہ تمہیں عذاب کا مستحق بنا دیتا اور عن قریب تمہیں عذاب آ جاتا۔ تو سامعین مکرم، دعا کا یہ فائدہ ہے، جب انسان دعا کرتا ہے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ جب دعا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے التجا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا نوالا بنتا ہے اور مستحق بنتا ہے۔ سامعین مکرم، یہ دعا یہ اس قدر عظیم ترین چیز ہے اور اس قدر عظیم ترین عبادت ہے کہ انسان کی جو تقدیر لکھی گئی ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، دعا کے نتیجے میں اللہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ ولا يزيد في العمر الا البر، دنیا کے اندر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے، مجھے اللہ تعالیٰ بے انتہا عمر دے، میری عمر میں اضافہ کر دے۔ انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ عمر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نسخہ بتایا اپنے پیغمبر کی زبان سے، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرِّ، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے نیکی کے سبب۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، رحم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ دعا یہ تقدیر کو بدلتی ہے، اور جب انسان دعا کرتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتح له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جو دعا کرتا ہے اس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور کھل گیا۔ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ تم اس سے عافیت کا سوال کرو، عافیت کی دعا کرو اور عافیت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ تو سامعین مکرم، پتہ کیا چلا؟ جب دعا کا دروازہ کھلتا ہے تو رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی جب انسان دعا کو لازم پکڑتا ہے اس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سامعین مکرم، یہ دعا یہ انسان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو ختم کر دیتی ہے، جو نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل ہونے والی ہے، جو مشکل اس کو آنے والی ہے، جو پریشانی اس کو آنے والی ہے اور جو پریشانی اس کو ہے، دعا کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم يزل، یہ دعا یہ انسان کی آفتوں کو دور کر دیتی ہیں جو نازل ہونے والی ہیں اور جو نازل ہو چکی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں دعا کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَمِمَّا لَمْ يَزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اللہ کے نبی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، عباد اللہ، اللہ کے بندو، بالدعاء،
دعا کو لازم پکڑو، دعا کو کرو، اس کے بدولت آنے والی مشکلیں اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور جو مشکل آئی ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ سامعین مکرم، مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا جو رب ہے وہ رب بڑا حیا والا ہے اور بڑا سخی ہے، اور جو انسان اس حیا والے رب سے اور اس سخی رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی اور اس میں 2 پیغام دیے۔ یہ پیغام دیا، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ رب العالمین بڑا ہی حیا والا اور بڑا ہی کرم والا سخی ہے، اور جب انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتا ہے، اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العالمین حیا کرتے ہیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں کو یوں ہی خالی لوٹا دے، اس کو کچھ نہ عطا کرے، اس بات پر اللہ رب العالمین حیا کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو کچھ نہ عطا کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں جب بندہ مومن مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، یہ دعا یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ دعا اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم ہتھیار ہے، اور یہ دعا یہ کمزوروں کا سہارا ہے۔ اور سامعین مکرم، ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ دعا کمزوروں کا سہارا ضرور ہے، لیکن یہ کمزور سہارا نہیں ہے، یہ بڑا ہتھیار اور بڑی ہی عظیم ترین چیز ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ دعا کرو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اپنی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان اسباب کو اختیار کرے، ان آداب کو اختیار کرے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین مکرم، جب انسان دعا کرے تو سب سے پہلے دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہے کہ انسان اخلاص اپنائے، اپنی نیت کو صاف رکھے اور اللہ کی رضا کے خاطر دعا کرے، اخلاص کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے فرمایا کہ دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو، اپنے اندر سب سے پہلے اخلاص پیدا کرو۔ جب اخلاص نہیں ہوگا تو یہ دعا کی قبولیت، انسان جب دعا کرتا ہے وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اخلاص اختیار کرے، اور جب انسان اللہ کے سامنے دعا کرنے کا اہتمام کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دعا کرنے سے بھی پہلے وضو ضرور کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو عامر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، ابو عمر کے لیے آپ دعائے مغفرت کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا سے پہلے کیا کیا؟ فدعا بماء فتوضا، سب سے پہلے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ ثم رفع یدیہ فقال، وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اور یہ دعا کی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید بن ابی عامر کی تو مغفرت کر دے، عبید ابی عامر کی تو مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو سامعین مکرم، پتہ کیا چلا؟ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے وضو کرے۔ اسی طرح سامعین مکرم، انسان جب دعا کرنے کا اہتمام کرے تو ضروری ہے کہ اگر وہ اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو قبلہ رخ ہو جائے،
استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قریش. اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کیا کرتے تھے. تو دعا اگر میں اور آپ اپنی قبول کروانا چاہتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں. اسی طرح سامعین مکرم، جب ہم دعا کا اہتمام کریں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ دعا کرنے سے پہلے، اللہ سے کوئی چیز مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اللہ رب العالمین کی تکبیر، اس کی تحمید بیان کرے، اور پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھنا کبھی نہ بھولے. کیونکہ جس دعا میں درود نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان رک جاتی ہے، اس کی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی بلکہ زمین و آسمان کے درمیان رک جاتی ہے. لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک دعا میں درود نہیں پڑھتا انسان، اس وقت تک انسان کی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی. تو ضروری ہے انسان اگر اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی پر درود ضرور بھیجے. اسی طرح سامعین مکرم، انسان کو دعا کرنے سے پہلے جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، وہیں انسان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس کے گناہوں کا. یہ اس کے گناہ جو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس کی دعا میں ایک رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اللہ تم پر بارش نازل کریں گے، تمہاری اولاد میں اور تمہاری ان تمام چیزوں میں جو دنیا کی زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں برکت عطا کریں گے، اور تمہیں جنت کا مہمان بنائیں گے، اور تمہیں باغات کا مہمان بنائیں گے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے. تو سامعین مکرم، اس آیت سے یہ ہمیں علم ہو رہا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ انسان کے گناہ اس کی دعا میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سامعین مکرم، انسان اگر اپنی دعا کو قبولیت کے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرنے سے پہلے، اپنی حاجت اللہ سے مانگنے سے پہلے خود اپنے لیے کچھ دعا کر لے، اپنے لیے اللہ سے التجا کر لے. کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، قیامت کے دن مجھے، میرے والدین اور تمام امت اسلام کے لوگوں کو بخش دے. تو اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے؟ دعا میں آخرت کے سلسلے میں کچھ حصہ ہونا چاہیے. انسان آخرت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، اس دن کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا، اس دن جہنم کے آگ سے مجھے بچا لینا، اور میرے والدین کو، دوست احباب کو. انسان آخرت کو نہ بھولے، آخرت کے لیے بھی اپنی دعا کا کچھ حصہ رکھے. اسی طرح سامعین مکرم، انسان جب اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے اور قبولیت کے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بار بار اپنی دعا میں تکرار کرے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے یا مانگنا چاہتا ہے اس کو بار بار دہرائے. کیوں؟ اس سے ہوگا کیا؟ انسان عاجزی اختیار کرے گا. جب بار بار دہرائے گا تو عاجز ہو جائے گا
اور عاجزی اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو عاجزی سے کی جانے والی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. تو جب دعا کرے تو اپنی حاجت کو بار بار دہرائے, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا, اذا سأل احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اس کو بار بار دہرائے, اس کا تکرار کرے, بار بار اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو آپ کی دعا کا معمول کیا تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا, اللہ کے نبی جب دعا کرتے تو اپنی دعا کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. اور وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا, اور جب آپ سوال کرتے تو 3 مرتبہ اس کو دہرایا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے تھے تو آپ اس کو بار بار دہرایا کرتے تھے, 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. تو پتہ کیا چلا, اگر انسان اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اپنی دعا کے سلسلے میں بار بار اپنی حاجت کو دہرائے. اسی طرح سامعین مکرم, دعا کے اندر انسان عاجزی اختیار کرے اور تواضع اختیار کرے. دعا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جہاں بیٹھا ہے وہیں ہاتھوں کو اٹھائے اور چیخ و پکار کرنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے, الہ العالمین مجھے یہ عطا کر دے. اس طرح انسان چیخ و پکار سے اپنے آپ کو بچائے, بلکہ عاجزی کے ساتھ بیٹھے اور چپکے دعا کرے, اپنی دعا کو زور سے نہ کہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. آپ دیکھیں الہ العالمین کی ذات کس قدر عظیم ہے. وہ دعا کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے کہ جب دعا کرو تو گڑ گڑا کر اور چپکے دعا کرو. تمہارے رب کی ذات تمہارے دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے چیخ و پکار کو ظاہر کرو, بلکہ دعا کو چپکے کرو. اسی طرح سامعین مکرم, دعا جب انسان کرے تو دعا کرنے کے لیے جب بیٹھے تو دعا میں یکسوئی اختیار کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھایا ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں, یا یہاں دیکھ رہا ہے کہ وہ کون ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کون ہے. اس طرح اپنے اشاروں کے ذریعے سے اور اپنے آنکھوں کے ذریعے سے یہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں دعا کو قلبی یکسوئی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں. اس انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. لوگو جان لو, اللہ کی ذات ایک لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتی. جو لاپرواہی سے دعا کرتا ہے, یکسوئی اور قلبی یکسوئی سے دعا نہیں کرتا, الہ العالمین کی ذات اس کی دعا کو قبول نہیں کرتی. تو سامعین مکرم, جب انسان دعا کرے یکسوئی اختیار کرے. اور سامعین مکرم, انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب دعا کرے اور اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر وہ مایوس ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا, یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے, لیکن اس کی ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ اس میں عجلت مت کرو, جلد بازی مت کرو. صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے نبی جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قد دعوت فلا او فلم یستجب لی. انسان دعا تو کر رہا ہے, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار, پھر تھک کے کہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کر رہے, اور مایوس ہو کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. دعا جب انسان کرے جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائے, اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتا رہے, کبھی دعا کرنا نہ چھوڑے. اور یہی وجہ ہے کہ دعاؤں کی ناقبولیت کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ انسان یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتا. دعا کے اندر جتنا یقین ہوگا دعا اتنی جلدی اللہ قبول کریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. کب؟ جب تم شرط اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو گے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. جس دعا میں یقین نہ ہو, جس دعا کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہو, اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے. اسی طرح سامعین مکرم, دعا کے سلسلے میں انسان کو رونا بھی چاہیے. کیوں؟
کیونکہ وہ خالق کائنات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر حاجت رکھ رہا ہے، اپنی ضرورت کو مانگ رہا ہے، تو انسان کو رونا آنا چاہیے، یا کم از کم اس کو اپنے صورت کو رونے جیسی بنا لینی چاہیے کہ الہ العالمین میں تھک چکا ہوں اور تیری بارگاہ میں آ کے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اگر تو میری دعا قبول نہ کرے تو پھر میری مدد اور میری دعا کوئی سن نہیں پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب دعا کیا کرتے تھے فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا، اللہ کے نبی جب دعا کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور آپ نے جب ایک مرتبہ دعا کی تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں وبکا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ بے انتہا رو رہے ہیں۔ تو سامعین مکرم، انسان جب دعا کرے تو اپنے آنکھوں سے آنسوں کو نکالے اور اپنے آنسوں کو اپنی آنکھوں سے جاری کرے۔ اسی طرح سامعین مکرم، انسان اگر یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے تو پھر وہ دعا خوشحالی میں بھی کرے اور مصیبت میں بھی کرے۔ انسان عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، اس وقت تو انسان کو اللہ کی ذات یاد آتی ہے اور دعا کرتا ہے، لیکن جب خوشحال ہوتا ہے، جب اس کی زندگی میں آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور دعا کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تم میں سے اگر کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کی تکلیفوں میں دعا کو قبول کرے تو پھر وہ خوشحالی میں بھی دعا کرے، خوشحالی میں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ اگر کوئی شخص تم میں پسند کرتا ہے کیا اللہ میری دعا کو قبول کرے، تو صرف مصیبتوں کے وقت نہیں بلکہ خوشحالی کے وقت، صحت کی حالت میں، آرام سکون میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعاؤں کی قبولیت کے چند اوقات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دعا کی قبولیت کا ایک عظیم سبب اور ایک عظیم وقت، یہ کون سا وقت ہے؟ یہ رات کا آخری حصے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ اللہ کی ذات جب رات ہوتی ہے اور رات ہونے کے بعد رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، خالق و مالک کی ذات آسمان پر آتی ہے اور اللہ رب العالمین آسمان پر تشریف لا کر یہ دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، مجھ سے اپنی حاجت مانگنے والا، مجھ سے اپنی ضرورت مانگنے والا، جس کی دعا، جس کی حاجت، جس کی ضرورت، جس کی خواہش کو میں پورا کروں۔ سامعین مکرم، آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا سا لیڈر یہ اعلان کر دے کہ میں رات کے فلاں حصے میں فلاں جگہ آنے والا ہوں اور میں ہر ایک سے ملاقات کروں گا اور ہر ایک کی خواہش کو پورا کروں گا، اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، تو انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ انسان رات بھر سونا بھول جائیں گے کہ کہیں نیند نہ لگ جائے۔ اور خالق کائنات کی ذات جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جس سے بڑی ذات کوئی اور ہو نہیں سکتی، جو اس قدر عظیم الشان ذات ہے کہ اس پوری کائنات کو خالق و مالک چلا رہا ہے، اور وہ ذات آتی ہے رات کے آخری حصے میں اور یہ سوال کرتی ہے، اس کو کیا ضرورت، لیکن اپنی بندوں کی محبت کے خاطر اللہ آتا ہے اور پیغام دیتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں۔ اور بندے غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اتنی اللہ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ جن کو محبت ہوتی ہے وہ انسان اللہ کی ذات پر جہاں یقین رکھتا ہے وہاں رات کے آخری حصے میں اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہتے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی منادی لگاتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں،
من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو سامعین مکرم، اگر کوئی شخص اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کو طے کرے، اور بالخصوص تہجد کے وقت دعا کرنا کبھی نہ بھولے۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعا کی قبولیت کا یہ وقت بھی ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو جب تک امام نہ آ جائے اور نماز شروع نہ ہو جائے اس وقت تک بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے لا يرد، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ تو سامعین مکرم، اپنا معمول بنائے، جب آپ مسجد میں آئیں اور دیکھیں کہ اذان ہو چکی ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد فوراً دعا کے سلسلے کو جاری کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعا کی قبولیت کا یہ بھی وقت ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، کثرت سے اس میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی التجائیں اور اپنی ضرورتوں کو رکھو۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعاؤں کی قبولیت کا یہ بھی وقت ہے جب نماز مکمل ہو جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت وہ ہے رات کا آخری حصہ، اور ایک وقت ودبر الصلوات المکتوبات، ہر فرض نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں بھی دعا کریں۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعا کی قبولیت کا وقت اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں زمزم کا پانی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، جو زمزم کا پانی پیتا ہے جس نیت سے پیتا ہے اس کی وہ نیت قبول ہوتی ہے، جس اللہ کی ذات سے یقین کے ساتھ پیتا ہے اور جس امید کے ساتھ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس امید کو پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعا کی قبولیت کا یہ بھی وقت ہے کہ جب آپ مرغ کو بانگ دیتا ہوا سنیں، جو مرغے ہوتے ہیں جب وہ بانگ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا کا وقت ہے۔ اذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، جب تم مرغ کی بانگ کو سنو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے سلسلے میں دعا کرو، اس کے فضل کو مانگو۔ کیوں؟ فإنها رأت ملكا، یہ مرغ بانگ اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ وإذا سمعتم نهيق الحمار، جب تم گدھے کے رینگنے کی آواز سنو، گدھوں کی آواز سنو کہ جب گدھے پکار رہے ہیں یا چیخ رہے ہیں، فتعوذوا باللہ من الشیطان، فوراً اللہ رب العالمین سے شیطان مردود کے سلسلے میں پناہ طلب کرو۔ کیوں؟ فإنه رأى شیطانا، یہ گدھا اس لیے رینگتا ہے جب شیطان کو دیکھتا ہے، تو جب شیطان کو وہ دیکھتا ہے تو فوراً آواز کرتا ہے، تم فوراً شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جب دیکھو کہ مرغ بانگ دے رہا ہے فوراً اللہ سے دعا کرو اور اس کا فضل مانگو۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعا کی قبولیت کا ایک وہ وقت بھی ہوتا ہے جب آپ کسی میت کے پاس ہو اور وہ میت اس دنیا سے چلی گئی، اس کی جان جا چکی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہیں، تو جب آنکھ بند آپ کرتے ہیں وہ بھی دعا کا وقت ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کے پاس وہ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ ابو سلمہ وفات پا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کی جو کھلی آنکھیں تھیں ان آنکھوں کو بند کیا، اور آپ نے آنکھیں بند کرنے کے بعد یہ پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب جسم کے اندر سے روح نکلتی ہے تو انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس روح کے پیچھے نظر لگاتی ہے، یعنی انسان کی آنکھیں روح کو دیکھنا چاہتی ہے، اور انسان کی جو روح ہوتی ہے جب جسم سے نکلتی ہے
تو روح کا نکلنے کے بعد نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اسی لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضج ناس من اہلہ فقال لا تدعوا على انفسکم الا بخیر، جب تم کسی روح کو نکلتا ہوا دیکھو اور روح نکلنے کے بعد جب آنکھیں کھلی ہوں تو اس وقت دعا کرو، اللہ کی خیر کی دعا کرو، اللہ سے خیر مانگو۔ فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون یؤمنون علی ما تقولون، جب تم آنکھ بند کرتے ہوئے اللہ سے خیر کی دعا کرو گے تو اس وقت فرشتے ہوتے ہیں اور جو بھی تم کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو ایک یہ وہ بھی وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا جب آپ کسی میت کے پاس کھڑے ہیں اور اس کی جان نکلنے کے بعد جب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو اس کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ انسان جمعے کے دن دعاؤں کو لازم پکڑے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ ساعہ، اس میں ایک گھڑی ہے، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه وأشار بيده يقللها۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا وقت رکھ دیا کہ جو بھی تم مانگو گے اس کو قبول کیا جائے گا، اور وہ وقت وہ اتنا بڑا نہیں ہے، یقللها، وہ بہت کم اور تھوڑا وقت ہے، جب بھی تم مانگو گے اللہ قبول کریں گے۔ اور اہل علم کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ وہ وقت عصر سے لے کر کے مغرب سے پہلے تک ہوتا ہے جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ انسان اگر اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے وقت غافل نہ ہو جائے، دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھے۔ اسی طرح سامعین مکرم، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ اس کو کیسے ملے گا۔ ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بظہر الغیب، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے بھائی کے لیے دعا کر دے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دے۔ جو چیز یہ چاہتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ چیز بجائے اپنے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کر دے۔ کیوں؟ جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے گا الا قال الملک، ایک فرشتہ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، یہ مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی ضرورت کوئی حاجت اللہ سے مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو اس کو بھی عطا کر دے، وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی یہی ہو۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک راز ہے کہ انسان اگر کوئی چیز اپنے لیے مانگنا چاہتا ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بھی مانگ لے۔ اسی طرح سامعین مکرم، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد جب دعا قبول نہ ہو تو مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ دعا کرنے کے بعد مایوس ہونا یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، اور دعا کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دعا کرنے کے بعد انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو یا تو اللہ تمہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آنے والی تمہاری جو مصیبت ہے دنیا کے اندر اس کو ٹال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی دعاؤں کو دنیا میں جو دعائیں کرتا تھا اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیں گے تو انسان خواہش کرے گا کہ اے اللہ دنیا میں تو میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تاکہ آخرت میں آج اتنا مقام مل جاتا اور اتنا بلند مرتبہ مل جاتا۔ تو سامعین مکرم، دعا جب انسان کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، یا اس کے بدولت اللہ تعالیٰ آنے والی تکلیف اور مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جیسی عبادت کوئی نہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں
انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی یہ پیغام دیا کہ وہ کس طرح اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ کی خدمت میں نے وہ اوقات اور وہ آداب بھی بیان کر دیے جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ارحم الراحمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین زندگی میں کبھی دعا سے غافل نہ ہونے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیشہ تیری ذات سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ اپنے در کا بھکاری بنا اور اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا فقیر بنا، دنیا والوں سے بے نیاز فرما۔ الہ العالمین جو بیمار مسلمان ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو موحدین اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اس حال میں ہماری روح کو نکالنا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔